امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عظیم منگول فاتح چنگیز خان تقریباً 1162 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا، اس کے باپ کو ایک قبیلے کے فرد نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1177 میں اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دعوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بے چارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنا لیا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا۔ چنگیز خان کی ترقی کا آغاز اس کے فرار ہونے کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک سردار ترغل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہی، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبیلوں کی ایک وجہ شروع یہ ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تندہو جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے ہیں۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنے توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ اس کے بعد تیموجن نے یعنی چنگیز خان نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائنائی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان نے پہلے شمالی مغربی چین میں صحیح سیاح ریاست پر اور شمالی چین میں جن سلطنت پر یورش کی۔ یہ مقابلے جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹھن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس تنازع کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب 1218 میں چنگیز خان نے سلطنت خوزام میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ فاراب کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ چنگیز خان نے شاہ خوزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے 3 میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور بقیہ 2 کے بال منڈوا دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بہارا ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 سے 1221 تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوزام کے ساڑھے 12 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہہ و بالا کر رکھ دیا۔ خوزام شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی اور دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئی۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر حملہ بول دیا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا۔ چنگیز خان نے اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتی۔ جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا کر ظاہر کرتا۔ چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلاتا اور گوروں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو مرغوب کرتا تھا۔ ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجو تھا۔ اس کی منگول فوج معاصرے کے دوران شہر میں منجیک کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کو پھینکتی تھی جو طاعون سے متاثر ہوتے تھے۔ چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا
انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے وہ دریا تک کا رخ بدل کر شہروں کی طرف کروا لیتا۔ چنگیز خان جہاں دشمنوں کی ذرا سی غلطی بھی معاف نہ کرتا، وہاں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتا۔ چنگیز خان نے میدان جنگ میں اپنی گردن پر تیر چلانے والے شخص کو نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ اسے اپنی بہترین اور قابل اعتماد جنرلوں میں جگہ دی۔ چنگیز خان نے اپنی ارد گرد طاقتور اور ذہین افراد جمع کر رکھے تھے۔ یلو چوکائی نامی اس مشیر نے چنگیز خان کو قتل عام کرنے کی بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد وہ 1225 میں منگولیا لوٹ گیا، جہاں وہ 1227 میں فوت ہوا۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اودائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانش مندانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ چنگیز خان کی نسل بعد میں بہت بڑھتی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج بھی 200 میں سے ایک شخص کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنی جائے مدفون کو خفیہ رکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی۔ تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے۔ ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر کے مقام سے واقف تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کیا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں اپنی سلطنتیں قائم کی۔ ان دونوں علاقوں کو 14ویں صدی میں تیمور لنک نے فتح کیا، جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ تیمور لنک کی بادشاہت کا اختتام 15ویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ اس کے بعد تیمور لنک کے پرپوتے نے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل یا منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بالآخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اقدار 18ویں صدی کے وسط تک قائم رہا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔